إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال الألباني رحمه الله صحيح. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم سب بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہنمائی کرنے کے اعتبار سے، ہدایت کرنے کے اعتبار سے ہمارے سامنے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو رب کا فرمان ہے، دوسرا مصطفیٰ کا فرمان۔ کلام الہی اور کلام مصطفیٰ، یہ دو چیزیں دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، جس بھی پہلو سے ہم غور کریں، ہر اعتبار سے قرآن کریم ہمارے لیے رہبر ہے، نبی کی حدیثیں ہمارے لیے رہبر ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر ہماری اور آپ کی رہبری کے تعلق سے جہاں بہت سارے گائیڈ لائن، بہت ساری تعلیمات، بہت سارے پیغامات، بہت ساری تنبیہات اور اشارات کیے گئے ہیں، انہی تعلیمات میں سے، انہی پیغامات میں سے ایک پیغام قرآن کریم ہمیں دیتا ہے، نبی کی حدیثیں ہمیں دیتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، لیکن تلاوت صرف نہیں، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ نبی کی حدیثیں صرف ترجمہ نہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ حدیث کی شرح کیا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ پڑھیں گے، قرآن و حدیث کے اندر جا بجا بار بار یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، نبی کی حدیثیں ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی، اے ابن آدم، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے بنیاد والوں، یہ دنیا دل لگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے والی نہیں ہے، یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ ان سے دل لگایا جائے، دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس کی محبت اور اس کی چاہت اپنے دل کے اندر بیٹھائی جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے مقامات پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے پیغمبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم کے اندر ایک سورت رکھی ہے، سورہ یونس، سورۃ یونس۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 اور 8، دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے اور اسی سچائی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ لا یرجون، امید نہیں رکھتے ہیں، لقاءنا، ہم سے ملاقات کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لقاء، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی سے ملنا ہو، اور خاص طور سے اگر جس سے ملاقات کرنی ہے وہ انسان اگر اسپیشل ہو، ہمارے لیے خاص ہو، ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہو، تو ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہم تو ٹائم فکس کرتے ہیں، دن فکس کرتے ہیں، کس دن ملنے جانا ہے، کس ٹائم ملنے جانا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نائٹ ڈریس میں انسان اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، ملاقات کر کے آتا ہے۔ ہم غسل کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، حیثیت کے اعتبار سے انسان پرفیوم بھی لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیار ہو کر کے انسان سامنے والے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان سے اگر ملنا ہو تو ہماری تیاری ہوتی ہے، دنیا کے کسی انسان سے ملاقات کرنی ہو تو ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہمیں یہی سکھا رہا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ایک انسان دنیا کی زندگی کے اندر اس قدر مگن ہو گیا ہے، اس قدر مست ہو گیا ہے کہ اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے انسان کو پیش کیا جانا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جانے والے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کی تیاری نہیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، خیرات کے کام کر کے، بھلائی کے کام کر کے، جو انسان ہم سے ملاقات کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر انسان اس قدر مگن ہو گیا ہے، اس قدر مست ہو گیا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی سے راضی ہو گیا ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی سے انسان اطمینان میں ہے، مطمئن ہو گیا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، قرآنی احکامات سے غافل ہیں، نبی کی حدیثوں سے دور بھاگ رہے ہیں، جو اللہ کے فرامین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بس گئی ہے، جس انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت رچ گئی ہے، فرمایا اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، ایسے لوگوں کو نار میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کر کے جہنم میں ڈال دے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے گنہگاروں کی معصیت اور ان کی سیاہ کاریوں کو اللہ ان کے اوپر ڈال کر کے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بما کانوا یکسبون، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تجھے جہنم کے اندر تیری بدعمالیاں لے کر کے جائیں گے، تیرے گناہ لے کر کے جائیں گے، تیرا جھوٹ تجھے جہنم میں لے کر کے جائے گا، تیری غیبت اور تیری چغلی جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ ہم تیرے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا تصور کیجئے، آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ساری باتیں ہمیں سکھا رہا ہے، لیکن آیت کریمہ کا جو مین پیغام، جو سب سے اہم مقصد ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر بس گئی ہے، اگر تم نے دنیا سے دل لگی کر لی ہے، دنیا سے تم راضی ہو گئے ہو، اولئک مأواہم النار، تو تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ اس آیت کریمہ کا مین مقصد اور مین پیغام یہی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ دنیا سے دل لگی کرو گے تو انجام جہنم ہے، انجام نار ہے، انجام آگ ہے، انجام بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے لیے تیار رہنا۔ پھر اور آگے بڑھیے، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، فرعون کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا، موسیٰ اور فرعون کے تذکرے میں ایک چیز آپ کو نظر آئی ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کی بات رکھی تھی،
تو لوگوں نے انکار کر دیا تھا، ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن ان سارے لوگوں میں سے ایک انسان ایسا تھا جس کا تعلق فرعونیوں سے تھا، جس کا تعلق قبطیوں سے تھا، جو آل فرعون میں سے تھا. بعض مفسرین نے اس کا نام سمعان بتایا ہے، بعض کہتے ہیں سمعان اس کا نام تھا. ایک شخص ایمان لاتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی بات رکھتے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ واحد کے سامنے پیشانی جھکانے کی بات کر رہے تھے. اب ایسے منظر میں، ایسے حالات میں فرعون کی خدائی، فرعون کی حکومت خطرے میں تھی. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کا ارادہ کیا. جب پلاننگ ہو رہی تھی، منصوبہ بندی ہو رہی تھی، وہ ایمان والا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ایک انسان کو مارنا چاہتے ہو؟ ایک ایسا انسان جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو اللہ واحد کا دم بھرنے والا، جو توحید کا دعوے دار ہے، کیا صرف اس وجہ سے تم اسے جان سے مار دو گے؟ اس ایمان والے شخص نے اپنے قوم والوں کو کئی ساری نصیحتیں کی، کئی سارے پیغامات اور کئی ساری نصیحت کی باتیں ان کے سامنے رکھی. انہی پیغامات میں سے ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کے اندر ذکر کیا ہے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. وہ ایمان والا شخص اپنی قوم والوں کو نصیحت کر رہا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، دنیا کی زندگی بس تھوڑے دنوں کے فائدے اٹھانے کی چیز ہے. مصر کی سرزمین میں تمہارے یہ باغات، تمہارے یہ محلات اور یہ نہریں اور یہ چشمے بس تھوڑے دنوں کے فائدے اٹھانے کی چیزیں ہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. اور اے میری قوم کے لوگوں سنو، اگر اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، دار قرار چاہتے ہو، ایسی جگہ چاہتے ہو کہ جہاں تمہیں سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اگر قرار چاہیے، اطمینان چاہیے تو آخرت والی زندگی اطمینان والی زندگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا فرعونیوں میں سے وہ انسان اپنی قوم والوں کو پیغام دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. اس کے پیغام کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کی باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. وہ ایمان والا شخص فرعونیوں کے سامنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ پیغام ان کے سامنے پیش کیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، وہی پیغام، بس بات وہی ہے، جملے وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، بس زبان کا فرق ہے. اپنی زبان میں وہی پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جمعہ کا دن ہے آج. جمعہ کی نماز میں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے غور کیا ہوگا، جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت ہوتی ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. سورہ اعلیٰ کو جب آپ پڑھیں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے. ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھنی ہے. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے. ہر جمعہ کو ہمیں یہی پیغام دیا جاتا ہے. ہر جمعہ کو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں. افسوس یہ ہے عربی ہماری زبان ہے نہیں، لیکن ہم اردو جانتے ہیں تو اردو پڑھنے کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کے واسطے ٹائم نکالیے اور ذرا قرآن کے ترجمے کو آپ پڑھیے. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. سورہ اعلیٰ پڑھتے چلے جائیے. پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچیں گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ معاملہ ایسا ہے کہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا جہان کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے. دنیا کی زندگی لیمیٹڈ ہے. دنیا کی زندگی کا ایک متعینہ وقت ہے. اس دنیا کا بھی ٹائم متعین ہے. ایک ٹائم کے بعد آپ بھی چلے جاؤ گے، ایک ٹائم کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے، اور ایک سمے ایسا بھی آنے والا ہے کہ پوری کی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی. اللہ فرما رہا ہے
دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے. صرف زندگی ہی نہیں بلکہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ پوری کائنات بھی لمیٹڈ ہے، ایک سمے کے لیے ہے. ایک سمے آنے کے بعد قیامت برپا ہوگی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. 2025 میں ہم جی رہے ہیں. 2030 آتے آتے آپ ذرا نظر ڈالیے گا، آپ میں سے نہ جانے کتنے دنیا سے جا چکے ہوں گے. 2030 کو میں زیادہ کہہ رہا ہوں. 2025 ختم ہوتے ہوتے نہ جانے کتنے چہرے آپ میں سے غائب ہو جائیں گے. اور شاید 2000 جب 80 آئے، 2090 آئے، شاید ہم میں سے اکثر لوگ دنیا سے جا چکے ہوں. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے. ارے آخرت بہتر ہے، آخرت زیادہ بہتر ہے، وہاں بقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. پھر بھائی اور دوستو، یہ ہماری بیوقوفی ہوگی، یہ ہماری ناسمجھی ہوگی، یہ ہماری نادانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما بتا رہا ہے میرے بندے آخرت اخیر ہے، آخرت ابقا ہے، آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کی نعمتیں زیادہ اچھی ہیں. ہم دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن رہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. دل لگی کرنی ہے تو آخرت سے کرو، دل لگی کرنی ہے تو ابقا سے کرو، جو زیادہ بہتر ہے، جو زیادہ باقی رہنے والی ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابعی آتے ہیں ارفجہ ثقفی. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذرا سورہ اعلیٰ پڑھ کر کے سنا دیجیے. سبح اسم ربک الاعلیٰ آپ کی زبانی سے سننا چاہتا ہوں. صحابی رسول قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ اعلیٰ پڑھنا شروع کرتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جب یہاں تک پڑھتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، ان کی زبان سے جب یہ آیت کریمہ نکلتی ہے، امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً خاموش ہو گئے، فوراً خاموش ہو گئے. سامنے جو سننے والے بیٹھے تھے کہتے ہیں اے لوگوں ذرا بتانا، حل آثرت الدنیا، کیا دنیا کو ہم نے ترجیح دے دیا؟ حل آثرت الدنیا، اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دے دیا؟ اب تصور کریں، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی بل تؤثرون الحیات الدنیا، کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ بھئی آج ہمارے بارے میں تو نازل ہوئی ضرور ہے، سارے مسلمان ضرور مراد ہیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اس کے اولین مراد کون تھے؟ کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے وہ جماعت صحابہ کی تھی. کیا صحابہ کرام دنیا کو ترجیح دینے والے تھے؟ نہیں بھائی، صحابہ دنیا کو ترجیح دینے والے نہیں تھے. صحابہ دنیا کو ترجیح دینے والے نہیں تھے. اگر دنیا کو ترجیح دینے والے ہوتے تو اسلام کے نام پر اپنی پوری پراپرٹی کو انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے تھے. اگر صحابہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہوتے، ان کے سامنے دولت پیش کی گئی، دولت کو ٹھکرایا، لا الہ الا اللہ کو اپنایا. صحابہ اگر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہوتے، صحابہ میدان جنگ کے اندر سر پر کفن باندھ کر کے باہر نہ نکلتے. میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، سارے لوگ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، دراصل مسئلہ یہ ہے دنیا کی نعمتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، دنیا کی زینت ہم کو دکھائی دے رہی ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی چمک دمک ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ چیزیں ہمیں بڑی محبوب لگتی ہیں، بڑی پسندیدہ ہیں، ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں. آخرت کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اسی لیے دنیا کی محبت میں ہم لوگ مگن ہیں. میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ یہ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، نبی کی حدیثیں آپ پڑھیں گے، نبی کی حدیثوں کے اندر بھی آپ کو یہی تصویر نظر آئے گی. نبی کی زندگی کے اندر آپ کو یہی تصویر، یہی چہرہ اور یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے جامع ترمذی. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک روایت ذکر کرتے ہیں. روایت کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام
जामे सही। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह इस रिवायत को अपनी सुनन के अंदर, जामे तिर्मिज़ी के अंदर इस रिवायत को जिक्र करते हैं। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास हम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई के ऊपर लेटे हुए थे, चटाई पर लेटे हुए हैं। आज हमें जमीन पर लेटना हो तो हम शर्म महसूस करते हैं, हम शर्म महसूस करते हैं, हमारा स्टेटस इतना गिर गया है हम जमीन पर लेटे, हमारा स्टेटस इतना गिर गया कि चटाई पर हम बैठे। मेरे भाई इमामुल अंबिया है, जिनके हम उम्मती हैं, इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, एक इशारा करते दुनिया जहान की सारी नेमतें अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दी जाती। कुर्बान जाइए पैगंबर हमारा कैसा है, हमारे नबी कैसे हैं। नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीर, एक चटाई पर लेटे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि चटाई कोई ब्रांडेड चटाई है, कोई ब्रांडेड चटाई नहीं है। जो मैट है, जो चटाई है, खजूर के पत्तों की बनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को देखते हैं आते हुए, फकामा, अल्लाह के नबी बेदार हो गए, अल्लाह के नबी उठते हैं, सहाबा देखते हैं मेरे पैगंबर के जिस्म के ऊपर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। वक़द अतरा अला जंबिही, नबी के जिस्म के ऊपर चटाई के निशानात पड़े हैं। सहाबा देख करके सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो आपके लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, मुझे दुनिया से क्या मतलब है। मा अना फी दुनिया इल्ला कराकिबिन, ऐ मेरे सहाबा, दुनिया के अंदर मेरी मिसाल उस इंसान की तरह है जो इंसान सफर पर निकला है, जो इंसान सफर कर रहा है। मा अना फी दुनिया इल्ला कराकिबिन, इंसान सफर करते 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 जब उसे थकावट महसूस होती है, जब वो थक जाता है, इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन, एक दरख्त तलाश करता है, उस दरख्त के साए में जाकर के बैठ जाता है, थोड़ी देर आराम करता है। सुम्मा राहा व तरकहा, आराम किया और उसके बाद फिर अपने सफर के ऊपर रवाना हो गया। इमाम कायनात कहते हैं मेरी मिसाल उसी इंसान की तरह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, नबी का ये कौल, नबी का ये फेल आप गौर करें। इस कौल के अंदर, इस हदीस के अंदर हमारे लिए पैगाम वही है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। इमाम कायनात ये सिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर आए हो, तुम सफर पर हो, हम सारे के सारे लोग आखिरत के सफर पर रवाना है, टिकट कंफर्म है, जाना सबको है, मंजिल मुतय्यन है, एक दिन सबको वहां पर पहुंचना है। बस हमारी जिंदगी के अंदर एक स्टॉप आता है, नडियाद आया, अहमदाबाद आया, हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, स्टेशन पर रुक रहे हैं, पानी पिए, खाना खाए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिंदगी मुसाफिर की तरह है, सफर किए जा रहे हैं। एक टाइम आएगा, ये सफर खत्म होगी, मंजिल पर हम पहुंच चुके होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं जब दुनिया में रहना ही नहीं है तो दुनिया से दिल लगाना ही क्यों, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कई सारी हदीसें हैं, आप पढ़ेंगे, आप गौर करेंगे, उन सारी अहादीस के अंदर ये पैगाम आपको बार बार मिलेगा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। और इस खुतबे जुमा का खुलासा भी यही है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।